34ویں داستان مینڈک زنبور اور مرغ کی، جنہوں نے متفق ہو کر ہاتھی کو مار ڈالا۔ جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ رخصت لینے طوطے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے طوطے، تو کچھ میرے بھی حال سے واقف ہے کہ اب دن بدن ناتواں ہوتی جاتی ہوں اور رنگ نکاہت سے زرد ہوا جاتا ہے، اور جہان کی کسی چیز پر دل نہیں لگتا اور کسی سے بولنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ فرد، تجھ بن اب تو غم سے فرصت ایک ذرا ہی بات نہیں، دامن سے منہ ڈھانپ کے رہنا، رونا بھی کچھ بات نہیں۔ سبب کیا کہ دل سے تعلق ہے سب، نہ وہ دل تو پھر بات بھی ہے غضب۔ طوطا کہنے لگا، اے قدبانو، تو کچھ اندیشہ نہ کر اور دل میں راہ نا امیدی کو نہ دے۔ خدا پر نظر رکھ کہ وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، دعا تیری قبول کرے گا اور تمنائے دل بڑھ لاوے گا۔ نہ کرنا کبھی یاس کی گفتگو کہ آیا ہے قرآن میں لا تقنطوا۔ اب تیرے کام میں صحیح کرتا ہوں، کیوں نہ کہوں میں کہ آنسو دم بدم بھرے لاتی ہے۔ مقرر تیرے دوست کے پاس تجھے پہنچاؤں گا۔ خجستہ کہنے لگی، اے پیارے، کیا تعجب ہے کہ ہم دونوں ایک دل ہو کر کوشش کرتے ہیں، جس پر بھی کام سر انجام نہیں ہوتا۔ یہ کیا حکمت الہی ہے اور کیسے برگشتہ نصیب ہیں کہ آٹھوں پہر پہرے ہی رہتے ہیں۔ طوطا کہنے لگا، اے خجستہ، یہ کیا کٹھن ہے، تو نے نہیں سنی کہ مینڈک زنبور اور مرغ ہر ایک آپس میں متفق ہوئے اور ہاتھی کو مار ڈالا، باوجود اس کے کہ وہ برا جانور ہیبتناک تھا۔ اور یہ کون سا بڑا کام ہے کہ وہ ہم سے اور تم سے نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہے کہ تو اپنے محبوب سے ملے۔ خجستہ نے یہ سن کر کہا کہ تیرے منہ میں گھی شکر، خدا تجھے خود خوش رکھے، جو تو ایسی باتیں کر کے میرا جی بہلاتا ہے، پر ان کی نقل کیوں کر ہے۔